یہ وظیفہ آپ رات کے وقت کر رہے ہیں، یہ وظیفہ گارنٹی والا نہیں، لیکن اللہ کا معجزہ دکھانے والا ہے۔ لہٰذا ابھی تک آپ نے جتنے بھی وظائف دیکھا ہے، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر سکرول کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں اسے سکرول کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے موبائل پر کتنا وظائف دیکھا ہوگا؟ آپ پریشان ہیں کہ ہمارے حاجات کس طرح پورے ہو جائے، آپ پریشان ہیں کہ ہمارے مسائل کس طرح حل ہو جائے، آپ پریشان ہیں، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کر تک رہے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اپنے ساتھ لکھ کر سنبھال لیں، انشاءاللہ اسپتالوں میں آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے، آپ کے ہاں بچے پریشان ہیں، آپ کے ہاں اولاد کے مسائل ہیں، یہ وظیفہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اچانک 7 حاجتوں کی ضرورت پڑ گئی، یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہو، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو ابھی آزما لیں۔ میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، آج کی اس بابرکت گفتگو میں ہم ایک ایسے عظیم راز، ایک ایسے نورانی عمل اور ایک ایسے مجرب وظیفے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو دلوں کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، مایوسیوں کو امید میں تبدیل کر دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم اپنے رب کریم، اپنے مالک و مولا، اپنے خالق و رزاق کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی بے پایہ قدرت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جس کے ایک حکم کن سے کائنات وجود میں آئی، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال جو بندوں کی دلوں کے حال جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی رازوں سے بھی باخبر ہے۔ وہی اللہ ہی جو مشکل کشا ہے، وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی اللہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ لیتا ہے، وہی اللہ ہے جو بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں اندھیرے ہے، وہ روشنی دینے والا ہے۔ اگر تمہارے راستے بند ہو چکے ہیں، وہ اللہ راستے کھولنے والا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ دعائیں سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ رب ذوالجلال وہ دینے والا ہے۔ وہی ذات ہے جو سمندر کی تہ میں موجود مچھلی کو بھی رزق پہنچاتی ہے۔ وہی ذات ہے جو آسمانوں پر اڑتے پرندوں کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتی۔ تو کیا وہ تمہاری حاجتیں پوری نہیں کرے گا؟ یقین رکھو، اگر دل سچا ہو، نیت پاک ہو اور زبان پر اللہ کا نام ہو تو کوئی حاجت ایسے نہیں جو پوری نہ ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو نہایت مختصر لیکن اس کی تاثیر بہت ہی عظیم ہے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر صورت پر مشتمل ہے، لیکن اس کی برکتیں بے شمار ہے، اس کے فیوز و برکات لامحدود ہے۔ لہٰذا وظیفہ ہے سورۃ النصر کا۔ جی ہاں، وہی سورۃ النصر جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور فتح کی خوشخبری عطا فرمائی۔ وہی قرآن مجید کا سورت جو کامیابی، مدد اور اللہ کی رحمت کا اعلان ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے، مگر شرط صرف ایک ہے، یقین کامل۔ اب اس وظیفے کا طریقہ انتہائی غور سے، فکر سے، توجہ سے سن لیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء، آپ نے سورۃ النصر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے مسلسل 17 دن تک جاری رکھنا ہے، نہ کوئی دن چھوڑنا ہے، نہ سستی کرنا ہے، نہ شک کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر سورۃ النصر 7 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں 2 بار درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل دن میں بھی کیا جا سکتا ہے، رات میں بھی کیا جا سکتا ہے، نماز کے بعد ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے دل حاضر ہو، توجہ مکمل ہو اور یقین ایسا ہو کہ جیسے آپ کو مل چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ایک مجرب وظیفہ ہے۔ بے شمار لوگوں نے اسے آزمایا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجتیں پوری فرمایا ہے۔ یہ وظیفہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ کسی کا رزق بڑھا، کسی کی شادی ہوئی، کسی کی بیماری دور ہوئی، کسی کے مسائل حل ہوئے، کسی کے بند دروازے کھل گئے، اور اس سے بڑھ کر اور کیوں نہ ہو، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ کلام رب ذوالجلال کا ہے، یہ وہ نور ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، وظیفہ صرف الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یقین، اخلاص اور اللہ پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر آپ کی آنکھوں میں عاجزی آ جائے، اگر آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا میں درد ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ آج ہی نیت کرے، آج ہی اس وظیفے کو شروع کرے اور اپنے رب سے مانگے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ قریب ہے۔ لہٰذا وظیفے کا طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے، ہم سب کی زندگی میں کتنی ہی حاجتیں ہیں، کتنی ہی مسائل ہیں، کتنی ہی پریشانیاں ہیں جن کا بوجھ ہم اٹھائے پھرتے ہیں۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی اولاد کی فکر، کبھی بیماری کا دکھ، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی دل کا سکون چن جانا، اور ہم انسان کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن شرط کیا ہے، دل کا جھکنا، زبان کا سچ بولنا، اور یقین کا کامل ہونا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ دراصل اللہ کی نصرت کو اپنی زندگی میں دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ النصر یہ وہ صورت ہے جس میں فتح کی بشارت ہے، کامیابی کا اعلان ہے، اور اللہ کی مدد کا یقین ہے۔ جب آپ اس صورت کو بار بار پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ، جیسے تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، ویسے ہی میری بھی مدد فرما، جیسے تو نے ان کو فتح عطا کی، ویسے ہی میری مشکلات کو بھی آسان فرما۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا، بلکہ اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ اہم ہدایات دینا چاہتا ہوں جو اس وظیفے کے اثر کو مزید بڑھا دے گی۔ سب سے پہلی بات، یقین۔ اگر آپ کے دل میں شک ہے تو پھر اثر کم ہو جائے گی۔ یقین ایسا ہو جیسے آپ کو پہلے ہی مل چکا ہو۔ دوسری بات، استقامت۔ 17 دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تیسری بات، گناہوں سے بچنا۔ اگر زبان جھوٹ بول رہی ہو، دل میں کینہ ہو، یا اعمال خراب ہو، تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات، حلال رزق۔ ہمیشہ حلال کمائیے، کیونکہ حرام رزق دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ پانچویں بات، درود شریف کی کثرت۔ درود شریف دعاؤں کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانے کے لیے کبھی کبھی دیر ضرور کرتا ہے، لیکن اندیر نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ وظیفہ شروع کریں اور پہلے ہی دن آپ کو کوئی خاص تبدیلی محسوس نہ ہو سکتا ہے چند دن تک سب ویسا ہی رہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے وظیفہ جاری رکھنا ہے، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو پھر ایسا دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عمل کو اپنا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک شخص جو سالوں سے قرض میں ڈوبا ہوا تھا، صرف اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے راستے کھولے کہ وہ قرض سے آزاد ہو گیا۔ لہٰذا اسی طرح ایک خاتون جو اپنے اولاد کے لیے پریشان تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری عطا فرمائی۔ ایک نوجوان جس کی نوکری نہیں لگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین ذریعہ معاش، ذریعہ رزق پیدا کر دیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ پر یقین کیا، انہوں نے قرآن کو تاما، انہوں نے صبر کیا۔
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا دور ایسا ہے جہاں ہر طرف بے چینی ہے۔ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ اور سکون کہاں ہے؟ سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کی ذکر میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون قرآن میں ہے، سکون سجدوں میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آ جائے، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی حاجتیں پوری ہو، تو آج ہی اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، ہم اللہ کو نہیں آزماتے بلکہ اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ عمل کریں تو نیت یہ نہ ہو کہ دیکھتے ہی ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ نیت یہ ہو، یا اللہ میں تیرے کلام کو پڑھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے تو ضرور عطا کرے گا۔ یہی یقین کامیابی کی کنجی ہے۔ آخر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، جب بھی یہ وظیفہ شروع کرے میرے لیے بھی دعا ضرور کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائیے۔ اللہ تعالی آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائیے، آپ کے دلوں کو سکون دے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ مکمل وظیفہ اور اس کی تفصیل پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے، اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے، تاکہ آئندہ بھی ایسے ایمان افروز اور روحانی اعمال آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ سورہ نصر کا وظیفہ دوسروں کو بھی ضرور شیئر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔